السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں اور امہات المومنین میں سے پہلی ام المومنین بھی تھیں۔ پچھلے دنوں ان کے بارے میں ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے کی ڈاکومنٹری دیکھنے کا اتفاق ہوا، جس میں سارا زور ان کی کاروباری لیاقت، ان کی کاروباری کامیابی کے اوپر تھا، اور اس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آج کی مسلم خواتین حضرت خدیجہ کو رول ماڈل بنا کر ایکسٹروورٹ ہو سکتی ہیں، آؤٹ اسپوکن ہو سکتی ہیں، گھر سے باہر نکل کے کاروبار کر سکتی ہیں، نوکری کر سکتی ہیں اور اپنے کاموں کو خود انجام دے سکتی ہیں۔ کیونکہ اگر حضرت خدیجہ نے یہ کیا ہے تو پھر آج کی مسلم خواتین کو یہ کام کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ یہ چیزوں کو دیکھنے کا ایک غلط پرسپیکٹیو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی جو بھی کاروباری کامیابی تھی وہ نزول اسلام سے پہلے کی تھی۔ نزول اسلام کے بعد ان کا زیادہ تر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف ہوتا تھا۔ اس بات کو ہم ایک واقعے سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جو کچھ اس طرح سے ہے کہ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر سے تشریف لائے اور کافی غمگین تھے اور چادر اڑ کے لیٹ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً اس بات کو سمجھا اور احساس کیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ مکے کے باہر ایک قبیلہ آیا ہوا ہے جو انتہائی مفلوق الحال ہے، نہ تو پہننے کے کپڑے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ چیزیں ہیں، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ان کی کسی بھی طرح سے مالی یا معاشی امداد کر سکوں، کیونکہ جو پیسہ تھا وہ تو حضرت خدیجہ کا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیسہ نہیں تھا وہ۔ اس بات کو سننے کے بعد حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ جائیے اور قریش کے جتنے بھی بڑے بڑے سردار ہیں ان کو بلا کے لے آئیے۔ جب وہ سارے سردار آئے تو انہوں نے اس کمرے میں یہ دیکھا کہ اشرفیوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھیر کے پیچھے چھپ چکے ہیں، وہ ڈھیر اتنا بڑا تھا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اعلان فرمایا کہ آج سے میری یہ ساری دولت محمد کی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور میں یہ دولت ان کے سپرد کرتی ہوں، اس کا وہ جو بھی کریں وہ ان کا فعل ہے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کتنی خدمت گزار اور اپنے شوہر کی کتنی مدد کرنے والی تھیں۔ بجائے یہ کہ ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ان اوصاف کو بیان کریں، ہم صرف اور صرف ان کی کاروباری لیاقت اور کامیابی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھا کے آج کی مسلم خواتین کس طرح سے باہر نکل کر کامیاب زندگی گزار سکتی ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کامیاب زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے، سوال یہ ہے کہ اسلام کی آمد کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو اسلام کی خدمت کی ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، اس کو بھی تو ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے۔ بہت کم لوگ اس طرف توجہ کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب طاہرہ کا تھا۔ وہ زمانہ جس میں ہر قسم کی برائی موجود تھی، اس میں کسی خاتون کو طاہرہ کا لقب دینا ایک بہت بڑی بات تھی، کیونکہ طاہرہ کے معنی ہے پاک باز، یعنی وہ ایک انتہائی پاک باز خاتون تھیں اور انہوں نے اپنی پاک بازی کا ہمیشہ پاس رکھا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بہترین شخص، ان کے ہسبینڈ، ان کے شوہر کے طور پہ عطا فرمایا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے ایک انتہائی شاندار اور کامیاب کاروباری زندگی بھی گزاری ہے، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی بات کی زندگی صرف اور صرف اپنے شوہر کی وفاشواری اور خدمت گزاری میں اور اسلام کی خدمت میں گزاری۔ انہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کی ہر طرح سے مالی اور دیگر طریقے سے امداد کی تاکہ اسلام کو عروج حاصل ہو سکے۔ لوگ اس بات کو تو اگنور کر دیتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پورا مکمل کردار کیسا تھا، اور اس بات کو بھی ساتھ میں اگنور کر دیتے ہیں کہ پردے کے احکامات بہت بعد میں نازل ہوئے، اور جب نازل ہوئے تو اس دور کی مسلم خواتین نے ان کا پورا پاس رکھا اور ان کو پوری طرح آخر وقت تک اپنی ساری زندگی اپنائے رکھا۔ اور آج بھی مسلم خواتین کو چاہیے کہ وہ پردے کے احکامات جس طرح قرآن میں بیان ہوئے ہیں اس طرح سے اپنائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آج کی مسلم خواتین کی رول ماڈل ہیں، لیکن وہ رول ماڈل صرف کاروباری لحاظ سے نہیں ہے بلکہ ان کے پورے کیریکٹر کے لحاظ سے ہے۔ انہوں نے جس طرح اپنے بچوں کو پالا، جس طرح سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تربیت کی، جس طرح سے اپنے شوہر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل وقت میں ساتھ دیا، جب پورا قریش، پورا مکہ ان کے خلاف تھا، ان کے ساتھ وہ شانہ بشانہ کھڑی رہیں، اسی طرح مسلم خواتین کو بھی اپنے شوہروں کے، اپنے خاندان کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے، اپنے اولاد کی تربیت ان سے سیکھنی چاہیے جنہوں نے اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی، یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میری دعا ہے کہ تمام مسلم خواتین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکمل کردار سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں اور ان کے کیریکٹر کو، ان کے کردار کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔